الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحبیب الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی حق شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد معزز حضرات، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات مالک عز و جل نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، تو کیوں نہ آج ہم اس مختصر وقت میں حضرت مولا کائنات کا تذکرہ کریں۔ حضرت مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور آپ سب لوگ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ مسجد میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہم رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ میرے کریم آقا کا ارشاد مقدس ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ اور افطار، میرے کریم آقا فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، پانی ٹھنڈا موجود ہے، فروٹ موجود ہے، جوس موجود ہے، دودھ موجود ہے، ہر قسم کا پانی اس کے سامنے موجود ہے، فروٹ اس کے سامنے موجود ہے۔ جب ساری دن کی پیاس برداشت کرنے کے بعد، ساری دن بھوکا رہنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وہ ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، اس روزے دار کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جب قیامت والے دن روزے دار کے ساتھ میرا خدا خود ملاقات فرمائے گا۔ یہ روزے دار کے لیے اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات فرمائے گا۔ تو ہم ان مقبولیت کی گھڑیوں میں اس صحابی رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید یہ وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، حق اور سچ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کتاب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی شان بیان فرمایا۔ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ
محمد اللہ دے رسول ہے۔ اور پھر آگے اس حرف سے آگے حضور کے صحابہ کی شان بیان فرمائی، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور محمد تو اللہ کے رسول ہیں، جو محمد کے ساتھی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جنہوں نے میرے آقا کی غلامی اختیار کر لی ہے، جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو میرے آقا کے صحابی بن گئے۔ فرمایا جب کافروں کے سامنے آئیں تو ان کے مقابلے میں سخت ہو جاتے ہیں، رحماء بینہم، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو رحم دل ہو جاتے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی باری آئے تو رحم دل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اگر تم ان کو دیکھنا چاہو، ان کی پہچان کرنا چاہو کہ حضور کے صحابہ کون ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، تو رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جب تم میرے محبوب کے صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کی نشانی یہ ہے جب ان کو دیکھو گے کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سر جھکا کے بیٹھا ہوگا، ان کی شان یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہوں۔ اور پھر اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا ان کی نشانی کیا ہے کہ جب تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور پھر جو بھی حضور کی بارگاہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت کا تاج پہنایا۔ اب توجہ فرمائیں، میرے کریم آقا جلوہ گر ہیں، حضرت ابو بکر آئے، حضور کی غلامی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت فاروق آئے، حضرت عمر بن خطاب آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی نسبت نے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی نسبت نے انہیں ذو النورین بنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے، میرے آقا کی غلامی اختیار فرمائی، حضور علیہ السلام کی نسبت نے جناب مولا علی کو شیر خدا بنا دیا۔ جو بھی آیا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور وقار کا تاج پہنا دیا۔ یہی حضرت مولا کائنات ہیں جن کے بارے میں غدیر خم کے مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور سرکار نے پھر صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ حضرت مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو سارے صحابہ یہ کہہ رہے تھے حضرت مولا علی کی شان یہ ہے کہ جناب مولا علی کو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جتنی عظمت اور شان حضرت مولا علی کی قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اتنی کسی اور کی بیان نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، اکثر ان کا چہرہ تکتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے، آپ حضرت ابو بکر کے چہرے کی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں، آپ ان کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری پیاری بیٹی، سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں جب بھی علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تصور یہ کرتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ شان اور عظمت ہے جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی۔ اور پھر آپ حضرات توجہ فرمائیں، ایک اور حدیث ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا،
اور جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ محمد سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ خدا سے دشمنی کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن علی سے کبھی بھی دشمنی نہیں کرے گا، اور منافق علی سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ سارے تو حضرت علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں نا، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ہی یہ ہے، فرمایا مومن علی سے دشمنی نہیں کرے گا، منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ جناب صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیتے، علی کا ذکر سن کے اگر خوش ہو جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اگر علی کا ذکر سن کے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر جناب مولا کائنات کی شان میں ایک اور حدیث پاک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، سرکار نے جناب حضرت مولا کائنات کو گھر میں بٹھایا، اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہتر ہے کہ مجھے غزوہ تبوک میں جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا علی تم جانتے ہو کہ تمہاری شان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پہ، پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، فرمایا میری اور تیری مثال یہی ہے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے۔ فرمایا فرق صرف یہ ہے موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ تیرے اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جلوہ گر تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، رات کا وقت میرے کریم آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں محمد مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہوں۔ ہم اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ آنے والی کل غیب ہے یا نہیں؟ بولیں، آنے والا دن غیب ہے یا نہیں؟ مجھے کیا پتا کہ آنے والے دن میں میں زندہ ہوں گا یا نہیں، مجھے کیا پتا آنے والے دن میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہاں میرے آقا فرما رہے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب العالمین ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیا تھا، فرمایا میرے محبوب اور کوئی جانے یا نہ جانے اور کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، میں نے تجھے علم غیب عطا فرما دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر سارے صحابہ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں کہ کاش حضور مجھے جھنڈا دے دیں، حضور مجھے جھنڈا دے دیں، یہ میرے مقدر میں آ جائے۔ رات گزری، جب صبح ہوئی سارے صحابہ حضور کے در جمع ہو گئے، ہر صحابی یہ سوچ رہا ہے حضور میرا نام لیں گے، ہر صحابی یہ کہہ رہا ہے حضور مجھے جھنڈا عطا فرمائیں گے، مگر سارے صحابہ آئے، حضرت مولا کائنات حاضر نہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے نہ علی، علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلواؤ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ان کو بلواؤ۔ حضرت مولا کائنات حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے پیارے علی کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور
کہ میری آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے آنکھوں میں؟ حضور اشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ادنو منی، اے علی میرے قریب آ جا، علی میرے قریب آ جا۔ حضرت علی قریب ہوتے ہیں، میرے آقا اپنا لعاب دہن حضرت مولا کائنات کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سرکار نے ادھر میری آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا، میری آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں کہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ میرا درد جاتا رہا، تکلیف جاتی رہی، میرا دکھ جاتا رہا، پہلے سے بھی آنکھیں زیادہ روشن ہو گئی۔ پھر سرکار نے جھنڈا اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ مقدر حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جسے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضور نے حضرت علی کو جھنڈا دیا اور فرمایا علی جاؤ، تمہارے ہاتھ پہ رب العالمین ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ قلعہ فتح ہو گیا، خیبر کا دروازہ جہاں ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ تو فرمایا علی کا ذکر تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کی عبادت کا عالم یہ تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا، امانت اور دیانت کا عالم یہ تھا۔ آج ہماری کمزوریاں ہیں، آج اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھ کے جائے تو ہم سے خیانت ہو جاتی ہے، ہم ایمان کے کمزور ہیں نا، ہم اس امانت میں خلل ملل کر دیتے ہیں۔ مگر حضرت مولا کائنات جب امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، بیت المال میں گئے، آپ نے وہ سارا مال اکٹھا کیا اور جتنے بھی مستحق تھے، غریب یتیم مسکین، سارے مستحقین میں وہ مال تقسیم کر دیا۔ جب مال تقسیم کر کے فارغ ہوئے، حضرت مولا علی نے اسی بیت المال کے کمرے میں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں ان دیواروں کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں میں نے اپنی کوشش کے مطابق جو جو مستحق تھے ان تک میں نے مال پہنچا دیا ہے۔ آپ کا خادم تھا، اس نے عرض کی جناب، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جناب کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم در و دیوار کو گواہ بنائیں، مگر آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بیت المال کی دیواروں کو گواہ بناتا ہوں؟ یا اللہ میں نے مال تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، انسان کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء بول رہے ہوں گے، ہاتھ بول رہے ہوں گے یا اللہ میرے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا تھا، پیر بول رہے ہوں گے یا اللہ میرے ساتھ چل کے اس نے فلاں گناہ کیا تھا، آنکھیں بول رہی ہوں گی یا اللہ میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ زمین گواہی دے رہی ہوگی کہ یا اللہ میرے دامن پہ کھڑے ہو کے اس نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں گناہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے بیت المال کی دیواروں کو گواہ اس لیے بنایا ہے، کل قیامت والے دن جب زمین گواہی دے رہی ہوگی تو یہ بیت المال والی زمین کا حصہ بھی میرے حق میں گواہی دے رہا ہوگا، یا اللہ ہم علی المرتضیٰ کے حق میں گواہی دیتی ہیں کہ اس نے ہمارے دامن پہ بیٹھ کے انصاف قائم کر دیا تھا۔ تو یہ تھی شان حضرت مولا کائنات کی امانت اور دیانت کی کہ آپ زمین کو گواہ بنا رہے ہیں کہ گواہ ہو جا میں نے مال و متاع اور غربا میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہوں گے بلکہ یہ دونوں اس طرح ملے ہوئے قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تو گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت ہونی چاہیے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے
مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، تو سارے صحابہ آئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ روتے ہوئے آئے، سرکار نے فرمایا علی روتے کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سرکار نے مولا علی کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس وجہ سے پریشان ہے کہ تو تنہا رہ گیا، میں نے تیرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو سن میں محمد اس دنیا میں بھی تیرا بھائی ہوں، قیامت والے دن بھی تیرا بھائی ہوں گا۔ یہ شان اور مرتبہ سرکار نے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ اور پھر 1 سال کی عمر تھی حضرت علی کی جب سرکار نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، مگر امام حاکم اپنی مستدرک الحاکم میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ 3 دن گزرے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آپ کو گھٹی نہیں لگائی گئی۔ والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا وجہ ہے، 3 دن ہو گئے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا، عورتیں ان کو صبر تو آتا نہیں ہے، خواتین کو، عورتوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے۔ یہ بات انہوں نے مشہور کر دی۔ اب والدہ پریشان ہو گئی کہ اتنا چاند سا ٹکڑا ہے میرا بیٹا، اور جب چاند میں کوئی داغ آ جائے تو وہ اچھا تو نہیں لگتا۔ کہا یہ عجیب بات ہے کہ اتنا خوبصورت بیٹا ہے، کعبے میں ولادت ہوئی ہے، اگر یہ اندھا ہے تو پھر بھی نقصان ہے، گونگا ہے تو پھر بھی نقصان ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، 3 دن گزرے، سرکار آئے، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ حضور اس طرح پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے میرے بیٹے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، مگر جب سرکار نے حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھایا، جب سرکار کی نظر حضرت علی کے چہرے پہ پڑی، جب حضرت علی نے دیکھا کہ میں سرکار کے ہاتھوں میں ہوں، حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ جب آنکھیں کھولی، ولادت کے بعد پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور سرکار نے اپنا لعاب دان حضرت علی کی زبان پہ لگا دیا۔ گویا جب علی کی ولادت ہوتی ہے تو کعبے کے صحن میں ہوتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، جب پہلی خوراک دی جاتی ہے تو حضور کا لعاب دان دیا جاتا ہے، پھر 1 سال کی عمر میں حضور اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، پھر میرے آقا اعلان تبلیغ کرتے ہیں، حضور اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ سارے قریش مکہ کو جمع کر لیا، حضور کے رشتہ دار بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ کوئی بھی نہیں بولا۔ حضرت مولا کائنات کھڑے ہو گئے، 5-7 سال کی یا 10 سال کی عمر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور جو آپ پیغام لے کے آئے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے بٹھا دیا، سرکار نے دوسری مرتبہ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سارے قریش مکہ جو بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب وہ خاموش بیٹھے رہے۔ دوسری مرتبہ پھر مولا کائنات کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور جو آپ پیغام لے کے آئے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ سرکار نے پھر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، پیغام کا اعلان کیا۔ سارے بڑے بڑے سردار چپ بیٹھے رہے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور جو آپ پیغام لے کے آئے ہیں، کوئی اور قبول کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، میں علی آپ کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے سرکار کا پیغام تسلیم نہ کیا اور حضور کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کے دیکھی تو میں علی اس کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بچپنا ہے، 7 سال کی یا 10 سال کی عمر ہے، اور بڑے بڑے سرداران کو دھمکی لگا رہے ہیں۔ فرمایا خبردار حضور کی طرف کوئی بری نظر سے نہ دیکھنا، جو حضور کی طرف پڑے گا میں اس کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ تھا وہ مقام جناب مولا کائنات کا، یہ تھی وہ ہستی جناب مولا کائنات کی جس کی تربیت میرے آقا کر رہے ہیں۔ پھر صبر کا یہ عالم ہے۔ حضرت مولا کائنات کے گھر میں قحط تھا، 3 دن گزر گئے، آپ کو کھانے کے لیے کچھ نصیب نہ ہوا۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ ایک شخص کے گھر گئے، اس کے باغ کو پانی لگایا، ساری رات باغ کو پانی لگا کے جب واپس آنے لگے تو اس نے
چند جو دے دی، کھجوریں دے دی. حضرت مولا کائنات گھر آئے، حضرت سیدہ کائنات کو فرمایا کہ کھانا تیار کرو. ابھی کھانا تیار ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی. کہنے والا کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. خود 3 دن سے بھوکے تھے. جب کھانا تیار ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں یتیم ہوں. حضرت مولا کائنات نے وہ کھانا اٹھا کے یتیم کو دے دیا. پھر کھانا کہا کہ دوبارہ کھانا تیار کرو. دوبارہ تیار کرنے لگے. جب کھانا تیار ہو گیا، پک گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے. حضرت مولا کائنات نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھایا اور اس مسکین کو دے دیا. خود پھر بھوکے رہے. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو گیا. جب کھانا سامنے رکھا گیا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں قیدی ہوں اور بھوکا ہوں. حضرت مولا کائنات نے اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے اس کو کھلا دیا. پھر جب آپ نے یہ قربانی دی، خود بھوکے رہے، یتیم کو کھانا کھلایا، قیدی کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا. رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، پروردگار نے آپ کے حق میں آیت نازل کر دی. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا میرے علی کی شان یہ ہے، خود بھوکے رہتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، قیدی کو کھانا کھلاتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے. یہ حضرت علی کی شان جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم کا عالم یہ تھا. بس آخری بات ہے، آپ کو اللہ کریم نے علم بھی بے مثال عطا فرمایا تھا. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ جناب اتنا علم ہے آپ کے پاس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ کوئی آپ کو آپ کی محفل میں کوئی زمین کے متعلق سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں. کوئی آسمان کے متعلق سوال کرتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں. اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے آیا؟ اور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا تھا. سوال تو بہت سارے ہوئے تھے، لیکن میں 2 سوالوں کا تذکرہ یہاں کروں گا، وقت نہیں ہے. ایک آپ کی خدمت میں سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم قرآن میں بیان کر دیا. آپ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے، تو اس نے کہا ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہے، خشکی تری سارا کچھ قرآن میں موجود ہے، مگر ایک چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے فرمایا ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے سوائے جھوٹ کے. ایک چیز جھوٹ قرآن میں موجود نہیں ہے، جھوٹ کے سوا ہر چیز قرآن میں موجود ہے. آپ نے اس کو لاجواب کر دیا. پھر دوسرا سوال ہوا. سوال کرنے والا یہودی تھا، اس کی داڑھی تھی بالکل پتلی، چند بال تھے داڑھی کے. وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جناب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دیاں اٹھا دیاں لگاما پھٹ وجے نا تو وہ قرآن جو تلاش کر دیا تسا آدھے ہو ولا رتبن ولا یابسن، ہر خشک شے ہر تر شے قرآن دے وچ. حضرت علی المرتضیٰ دی داڑھی گھاٹی آئی، سینہ بھر ویندا ہی داڑھی نال. اس جڑا منافق یہودی آئی نا وہ چند وال ہیں. اس آخیا تسا جو آدھے ہو ہر شے قرآن چ، میرا سوال ہے تسا میں قرآن چ دکھاؤ کتنے لکھیا پہ جو میری داڑھی پتلی ہو سی تھوڑی داڑھی گھاٹی ہو سی. یہودی سوال کر دیتا آدھے جو ہر شے قرآن چ دسو یہ کتنے لکھا پیا قرآن میری داڑھی پتلی ہو سی تھوڑی داڑھی گھاٹی ہو سی. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ قرآن میں یہ موجود ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ قرآن میں ہے. پھر آپ نے 8واں سے آپ نے سورۃ الاعراف پڑھنی شروع کی. آپ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا الذی یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا. آپ نے فرمایا قرآن میں رب العالمین نے فرمایا جو زمین اچھی ہوگی اس کی فصل بھی اچھی ہوگی، جو زمین گندی ہوگی اس کی فصل بھی ٹامے ٹامے ہوگی. آپ نے فرمایا تیرے اندر کی زمین
منافقت کی وجہ سے خراب ہے، اس لیے باہر والی فصل بھی خراب ہے۔ میرے اندر کی زمین عشق محمدی کے ساتھ آباد ہے، باہر والی فصل بھی آباد ہے۔ آپ نے قرآن سے ثابت کر دیا، آپ نے فرمایا تو جو منافق ہیں اس واسطے تیرے اندر منافقت ہے، باہر والی فصل ہی خراب ہے۔ اور قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن آتا ہے جیڑی زمین چنگی ہو سی اودی فصل بھی چنگی ہو سی، جیڑی زمین گندی ہو سی اودی فصل بھی گندی ہو سی۔ فرمایا تیری اندر دی زمین خراب ہے، باہر والی فصل ہی خراب ہے، میرے اندر دی زمین عشق محمدی نال آباد ہے، باہر والی فصل ہی آباد ہے۔ کسی نے سوال کر دیا جناب اتنا علم ہے تمہارے کو، اتنا علم آیا کتھوں ہے؟ کوئی زمین دے بارے سوال کر دے ٹھک جواب نہیں دیو، آسمانوں دے بارے سوال کر دے فوراً جواب آپ نے فرمایا کہ سرکار نے میں نے فرمایا علی فلاں علاقے دے وچ جاؤ، جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ، مسئلے سکھاؤ، فتویٰ دیو۔ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا اتنا علم نہیں ہے، میں کیسے ان کو فتویٰ دوں گا؟ سرکار نے حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ادنو منی، علی میرے قریب آ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ جب سرکار نے ہاتھ مبارک رکھا بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محفوظ کی، ادھر سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور کے ہاتھ کی برکت سے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا علم اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کر دیا۔ تو فرمایا یہ علم مجھے سرکار نے عطا فرمایا۔ تو یہ تذکرہ تھا حضرت علی کے حوالے سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب حاجی محمد خان صاحب کی دعوت پہ حاضر تھے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔